اور خدا کے خوبصورت کلام کو اپنی زندگی کے لیے مانگنا شروع کریں۔ آج کا کلام جو کہ ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہے، دعا کریں کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا ہمیں برکت ہے۔ سب پریز گاڈ، سب دعا کریں کہ سب اسے مبارک، اسے سجدہ کریں، اسے جلال دیں۔ تھینک یو ہولی اسپرٹ، تھینک یو لارڈ۔ یسوع کے نام میں سب شکر گزاری کرنا شروع کریں، اسے جلال دینا شروع کریں کیونکہ وہ موجود ہے۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو ہولی اسپرٹ، تھینک یو لارڈ۔ تیرا شکر، تیرا شکر۔ پلیز اگر مجھے کوئی واچ کر رہا ہے تو پلیز مجھے بتائیے کہ میری آواز جو ہے وہ کلیئر آ رہی ہے اب تک۔ اگر کوئی مجھے واچ کر رہا ہے تو پلیز مہربانی کر کے مجھے بتائیے کہ میری آواز اب تک کلیئر آ رہی ہے۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو ہولی اسپرٹ، تھینک یو لارڈ۔ تیرا شکر، تیرا شکر خدا بندے، لشکروں کے رب تیرا شکر ہو، بادشاہوں کے بادشاہ تیرا شکر ہے۔ تیرے بڑے فضل، تیرے بڑے رحم، تیرے بڑے ترس، تیری بڑی محبت کے لیے شکر گزاری کر۔ اپنے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام میں دھو دے، پاک کر دے، صاف کر دے۔ تیری حضوری، تیرا مسا، تیرا زور، تیری قدرت کثرت سے کام کرے اور تیرے کلام کے وسیلہ سے تیرے لوگ برکت دے۔ اپنے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام میں تو دھو دے، تو پاک اور صاف کر دے۔ اپنے لوگوں کو اپنے کلام مقدس کے وسیلہ سے آزادی بخشے، رہائی بخشے۔ تیرا کلام جو دھو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو گودے گودے اور چربی میں سے گزر جاتا ہے۔ میرے خداوند تیرے بڑے فضل، بڑے رحم، بڑے ترس اور بڑی محبت کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا اور اپنے نام کو جلال بخشنا، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین آمین۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آپ سب خوش ہیں؟ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے جو خداوند نے ہماری زندگی میں بخشا تاکہ ہم اسے جلال دے سکیں۔ پچھلے دنوں میں بڑا ایک اچھا میسیج دیا لوگوں نے، تو آپ تک وہ میسیج نہیں پہنچا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تک بھی وہ میسیج ہے وہ پہنچے تاکہ آپ لوگ بھی برکت پائیں۔ جب میں نے اس میسیج کو دیا، ابھی بھی میں کلام سنا کے آ رہا ہوں، بہت سے لوگوں نے اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے، میں نے خود بڑی برکت پائی ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے نا، وہ ہے خوف کو شکست دینا۔ سیکھا تھا میرا کل کہ نہیں، میں نے سکھایا تھا، اس یہاں پہ نہیں میسیج دیا۔ خوف کو شکست دینی ہے، اپنے خوف کو، کوئی بھی کسی بھی طرح کا خوف کیوں نہیں آپ کی زندگی کے اندر، میں آگے جا کر بتاؤں گا۔ اور خدا کے وعدوں پر اور اس کی محبت پر یقین کرنا ہے۔ خدا کے جو وعدے ہیں نا وہ سب ہاں کے ساتھ ہیں، اس وعدوں کے ساتھ آپ نے یقین کرنا اس وعدوں میں، اور پھر خدا کی اس محبت پر جو اس نے ہم سے کی ہے۔ اور دیکھیے ذرا، ہم سے اس وقت محبت کی گئی ہے جب ہم گناہ گار تھے، جب ہم گناہ تھے، یہ محبت ہے۔ نہیں تو اب انسان جو ہے وہ انسان کو اگر محبت کرے گا، پیار کرے گا، تو وہ اس کی خوبیاں دیکھ کے کرے گا، خامیوں سے نہیں کرے گا۔ لیکن ہم خامیاں، ہماری زندگی کے اندر خامیاں تھیں اور خداوند نے ہماری خامیوں سمیت ہمیں قبول کیا۔ یہ محبت ہے کہ آپ خامیوں سمیت قبول کریں، اور خدا جب خامیوں سمیت قبول کی اس نے، تو یہ اس کی محبت جو ہے وہ، اس کی محبت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اتم محبت ہے اس کی، کہ اس وقت ہم سے محبت کی جب ہم گناہ گار تھے، جب ہم گناہ کے اندر تھے، جب ہم بدی کے اندر تھے، یعنی کہ ہماری زندگی کے اندر خامیاں تھیں، کمزوریاں تھیں، اور اس خامیوں کی بدولت پھر بھی آپ سے ہم سے محبت کی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے خوف، خوف جو ہے خدا کا ہے، خدا کا خوف جو ہے وہ حکمت کا شروع ہے، اگر وہ خوف ہمارے اندر ہے۔ لیکن اگر وہ خوف نہیں ہے تو پھر ایک اور خوف ہے، اور وہ ہے ڈیول اسپرٹ کا، بدروحوں کا، جادو ٹونے تویزوں کا، اور خوف ہے موت کا۔ زیادہ لوگوں کا خوف نے ہراساں کیا موت نے، کہ کہتے مرنا چاہیے۔ ہاں جی، آتا کہ نہیں؟
تو بتاؤ مجھے مرنا ہے کہ نہیں؟ تو پھر خوف کا آئے گا جب پتہ ہے کہ سب نے موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے، تو پھر اس سے خوف زدہ کیوں ہے؟ یہ کیوں آپ کو پہلے مرنے سے پہلے آپ مر رہے ہیں اس خوف میں؟ آپ کی زندگی کے اندر یہ بالکل خوف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کیونکہ یسوع مسیح جس طریقے سے مردوں میں سے جی اٹھا ہے، بالکل جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جب وہ مریں گے تو وہ بھی زندہ کیے جائیں گے، اس کی آواز سن کر جی اٹھیں گے۔ اور پھر یسوع مسیح نے کیا کہا؟ موت کا، قبر کا ڈنگ کہاں پہ ہے، فتح کہاں پہ اس کی؟ جب اس کا ڈنگ ہی ختم کر دیا تو پھر بتائیے مجھے اس ڈنگ سے ہمیں ڈرنا چاہیے؟ نہیں ڈرنا چاہیے۔ جب موت آنی ہے، اس نے پوچھ کے نہیں آنا، اس لیے اس سے خوف زدہ مت ہوئیے، زندہ رہیے۔ جب تک آپ جیتے ہیں، جب تک آپ زندہ ہیں، اس وقت تک آپ خوشی سے جیے، بحالی میں جیے، تازگی میں جیے۔ ایسے نہ ڈر اور خوف کے اندر مبتلا رہ کر تو آپ مر جائیں، تو پھر بھی ڈر ہے۔ اس خوف کو آج باہر نکالنا، کوئی بھی اس طریقے سے، اور بھی بہت سارے خوف ہے، کسی نہ کسی طرح کا خوف لگا رہتا ہے۔ جس طریقے سے ابھی جو ہے یہ مہنگائی ہے تو بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ کیا بنے گا، یہ بھی خوف ہے کہ نہیں؟ آپ کو اس سے بھی خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خداوند کے وعدے سب ہاں کے ساتھ۔ اس نے کیا کہا؟ میں کال کے دنوں میں بھی سنبھالے رکھوں گا، جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے۔ کیا آپ کے یسوع کے خزانے کم پڑ گئے؟ اس میں سے دولت کم ہو گئی ہے؟ کیا اس نے آپ کو ایسے چھوڑ دینا؟ وہ آپ کو پرووائڈ کرے گا، آپ کو مہیا کرے گا، کسی بھی طرح سے کرے وہ دے گا آپ کو۔ خداوند آپ کے تھوڑے سے اس پیسے پہ برکت دے دے گا، بہت ساری چیزیں اس میں سے آپ خرید سکیں گے، لا سکیں گے۔ خداوند کمی نہیں آنے دے گا۔ اگر اس بیوہ کے گھر میں ایک مٹھی آٹا اور کپی میں تھوڑا سا تیل وہ بڑھ سکتا ہے، تو آپ کے تھوڑے سے روپے پیسے پر بھی خداوند برکت دے سکتا ہے۔ اس پر بھروسہ کیجئے، اس پر ایمان رکھیے کہ میرا خدا میرے لیے سب کچھ کرے گا، سب کچھ کرتا آیا ہے۔ خوف زدہ ہے انسان، خوف زدہ، اور یہ خوف جو ہے نا، یہ انسان کو مرنے سے پہلے مار دیتا ہے۔ کوئی بھی خوف ہے، نہیں ڈر رہیے، اس خوف کے اندر مت زندگی گزاریے۔ کوئی بھی خوف ہے آپ کو، اس سے باہر نکلیے۔ آج اس خول کو توڑنا ہے، آج خوف کو شکست دینی ہے۔ جب آپ خوف کو شکست دے دیں گے نا تو آپ جیت جائیں گے، اس خوف پر آپ غالب رہیں گے، اور یہ خوف آپ کو ہراساں نہیں کرے گا۔ آج اپنے خوف کو چیلنج کرنا ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کے لیے چیلنج بنی ہوئی ہیں، اس چیلنج کو آپ نے چیلنج کرنا ہے۔ جب آپ اس چیلنج کو چیلنج کریں گے تو میرا ایمان ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر بحالی اور تازگی آئے گی۔ حالات جیسے مرضی بھی ہو جائیں، خداوند آپ کو فتح بخشے گا۔ آئیے بائبل مقدس میں سے یشوع کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 5ویں آیت سے 9ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ کتنے لوگ بائبل پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی، پڑھ لینا۔ کدھر ہے بائبل آپ کی؟ ہاں، میں نے کئی بار کہا ہے، اپنے لیے اچھی بائبل ہے۔ جس کے پاس بائبل نہیں ہے، جو نہیں لے سکتا، وہ مجھے بتائے، میں اس کو بائبل دوں گا، گفٹ کروں گا، میں بائبل کروں گا، اچھی والی گفٹ کروں گا۔ میرے دل میں تھا میرے پاس اچھی بائبل ہو، لیکن اب چونکہ میرے پاس یہ بھی اچھی ہے، بہت اچھی ہے، اس کے بغیر مجھے شاید کوئی دوسری بائبل میں وہ اتنا پڑھنے میں تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے سیکھنے میں، اس لیے میں اپنی بائبل کو چینج نہیں کرتا۔ میرے بھی دل میں تھا کہ میں اچھے والی بائبل، اب جب بھی بائبل ہے اچھے والی لیں، اچھے والی لیں۔ میں نے کئی بار کہا ہے کہ اگر ہم ایک اچھا، آپ کے پاس بائبل آپ کو ملے گی، میں آپ کو لے کے دوں، خداوند آپ کو برکت دے، میں دوں گا بائبل، دے دوں گا۔ آپ کے پاس کون سی ہے؟ آپ کے پاس بڑی اچھی ہے، بہت اچھی ہے یہ، اور کسی کے پاس نہیں ہے؟ آپ کی چینج ہوگی، میں چینج کروں گا، اچھے والے دوں گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ بتانے والوں کہ یہ بائبل دیکھیے آپ کے تن من دھن کو ڈھانپ دیتی ہے۔ اگر ہم گرمیوں میں 2 ڈریس لیتے ہیں تو ایک لے لیں، یہ ڈریس جو ہم پہنتے ہیں نا، یہ صرف ہمارے تن کو ڈھانپے گا، لیکن یہ جو بائبل ہم لے لیتے ہیں یہ آپ کے تن من دھن کو ڈھانپ دے گی، آپ کی زندگی کو کور کر لے گی۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے
بحالی آئے گی، تازگی آئے گی. ضرور بائبل ہے، میں آپ کو لے کے دوں گا. خداوند آپ کو برکت دے. اچھی بائبل ہے. جب آپ اچھی بائبل لیں گے، پڑھیں، اچھی سے مراد ہے کہ اس کی رائٹنگ اچھی ہو، ورک اچھا ہو. اور بھی بہت ساری چھوٹے وہ آ جاتی ہے بائبل، وہ لیں. اچھی والی لیں، جو ایکسپینسو ہے، مہنگے والی وہ لیں، تاکہ آپ کو بعد میں کسی کی دیکھ کر بائبل اس طرح دی میرے کو بھی ہوتی ہے، آتا ہے نا دل میں، اس طرح دی بائبل میرے کو بھی ہوتی ہے. آپ پہلے ہی اچھی دیں، تاکہ آپ کسی کی بائبل کو دیکھ کر رشک نہ کر سکیں. آپ کی سب سے اچھی ہونی چاہیے. اپنے پاس اچھی بائبل ہے، پڑھیے اس کو، دن رات پڑھیے، جب بھی موقع دے اس کو پڑھیے. اگر بائبل مل گئی آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہاں جی، کئی لوگ بائبل نہیں لے لے تو رکھی رکھتے ہیں نا، پڑھتے نہیں. پھر وہ جب ان کو حوالہ کہا جائے نا، وہ پھر ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ ہر روز کھولیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا حوالہ کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے، ہر روز بائبل پڑھیے. جب بائبل پڑھیں گے تو خداوند آپ کو برکت دے گا. آئیے یشوع کی کتاب. یشوع کا جو مطلب ہے وہ ہے بچانے والا، نجات دینے والا، چھڑانے والا. یسوع کا مطلب ہی یہی ہے. اس کا پہلا باب، اس کی 5ویں سے 9ویں آیت تک پڑھیں گے. کوئی پڑھنے میں کرے گا جسارت؟ تلاوت کیوں کرے گا؟ چلے، کون بیٹی کرے؟ کون سی بیٹی؟ چلے کرے. اونچی آواز میں کرنی ہے تاکہ سب سن سکے. بچوں کو چپ چاپ بٹھائیں. اگر بچے چپ چاپ نہیں نہ بیٹھیں گے تو پھر دیکھنا بنتا کیا ان کا. اپنے پاس اپنے بچوں کو بٹھائیں. یہ باہر بھی کچھ کرے، ان کو بھی لے کے آئے. بھائی پرویز، آپ پلیز ذرا آپ کھڑے ہو جائے، آپ یہ ڈیوٹی کیجیے ذرا. ان کے ماں باپ کہاں پہ ہے؟ گھر پہ ہے. بچوں کو بھیج دیا کہ جا کر دوسرے لوگوں کو ڈسٹرب کریں. خداوند ان کو برکت دے. 5ویں آیت سے 9ویں آیت تک. جی پڑھیے، اونچی آواز میں پڑھیے، غور سے سنیے. میں آپ سے پوچھوں گا بیچ میں، ٹھیک ہے، کہ کیا پڑھا، کیا سنا آپ نے. تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا. جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا. میں نہ تجھ سے دست برادر ہوں گا، دست بردار بردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا. سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی. تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کے اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا. اس سے نہ دائیں ہاتھ مڑنا نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو. شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے. کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا. آمین آمین. آج ہم یشوع کی کتاب پہلا چیپٹر اس کی 5ویں سے 9ویں آیت تک جو سیکھیں گے نا، اس میں بار بار خدا نے کہا ہے. کس کو کہا ہے؟ یشوع کو کہا ہے کہ تو بے دل نہ ہو. اب یہ بے دلی کیا ہے؟ جب آپ بے دل ہو جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے، آپ کی زندگی کے اندر مایوسی ہے، بے دلی ہے، تو بائبل مقدس بیان کرتی کہ آپ کی طاقت کم ہو جائے گی. اگر بے دل ہو جاتے ہیں تو طاقت کم ہوتی ہے. آپ فائٹ نہیں کر سکیں گے، آپ لڑائی نہیں کر سکیں گے حالات کے ساتھ، جنگ نہیں کر سکیں گے. آپ اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکیں گے اگر بے دلی آ جاتی ہے. اگر بے دل نہ ہوں گے تو آپ کے ارادے مضبوط ہوں گے. آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو سرفرازی ملے گی، کامرانی ملے گی. بائبل مقدس میں دیکھیں ذرا، بنی اسرائیل قوم جو کہ مصر کے اندر غلام ہے، جو مصر کے اندر غلامی کی زندگی گزار رہی ہے، اسیری میں ہے، دکھ ہے، وہاں پہ کرب ہے ان کے لیے، وہاں پہ دوسروں کے لیے غلامی کر رہے ہیں. تو خدا اپنے بندہ موسیٰ کا انتخاب کر لیتا ہے کہ موسیٰ ان کو چھڑائے گا، موسیٰ کو یوز کرے گا خدا بنا.
اس کو ایک برتن بنا کر استعمال کرے گا۔ بے شک خدا نے اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ہارون کا بھی انتظام کیا کہ ہارون جو ہے وہ بھی اس کی ترجمانی کرے گا، اس کے بارے میں بتائے گا۔ بے شک اس کے بعد خدا یشوع کو لے لیتا ہے۔ لیکن آج ہم چند ایک باتیں سیکھیں گے کہ اگر زندگی کے اندر خوف ہے، زندگی کے اندر آپ خوف زدہ رہتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ آپ کو خوف جو ہے وہ لے ڈوبے گا، مار دے گا۔ آج اس خوف کو شکست دینی ہے۔ آپ کے اپنے آپ کو ہراساں کر سکتے ہیں، آپ کے اپنے آپ کو ڈی گریڈ کر سکتے ہیں، آپ کے اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں او نہیں اے نہیں ہو سکتا، اے نہیں ہونا، اے تیرے واسطہ روگرو کو نہیں آتا، کہتے ہیں نا۔ مت خوف زدہ ہو، اپنے اس چیلنج کو چیلنج کریں، اس حالات کو چیلنج کریں جو آپ کے خلاف ہے۔ بے شک فوج زیادہ بھی ہو تو بھی خدا آپ کے ساتھ ہوگا، خدا آپ کو ہارنے نہیں دے گا، خدا آپ کو شکست نہیں ہونے دے گا، خدا آپ کو مایوس نہیں لٹائے گا، خدا آپ کو پریشانی میں دکھ میں نہیں چھوڑے گا، نہ اس بیماری میں چھوڑے گا۔ آپ جیسے بھی خداوند آپ سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اب موسیٰ کو خدا نے انتظام کیا، موسیٰ بنی اسرائیل قوم کو لے کر آتا ہے، بڑی بڑی آفتیں، بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں، بڑی بڑی پریشانی آتی ہے، بڑی آفتیں ملک مصر کے اندر آئی۔ کیا خدا نے اسرائیلیوں کے گھروں پر وہ آفتیں، وہ مصیبتیں بھیجی تھی؟ نہیں، کیونکہ خدا نے وعدہ کیا تھا، خدا نے وعدہ کر لیا تھا کہ اسرائیلی کے جو خاندان ہے، اسرائیلی جو گھر ہے وہ محفوظ رہیں گے، اسرائیلی جو لوگ ہیں وہ محفوظ رہیں گے، ان کے پہلوٹے محفوظ ہوں گے، ان کے گھروں میں وہ لعنتیں، وہ آفتیں نہیں آئیں گی جو مصریوں کے گھروں پر آتی ہیں، ان کے گھروں پر نہیں آئیں گی۔ ان کے پہلوٹے مارے گئے، ان کے پہلوٹے نہیں مارے گئے۔ ان کے گھروں میں ٹڈیاں آتی ہیں، ان کے گھر محفوظ ہیں۔ ان کے گھروں میں آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں، لکھا کہ اسرائیلیوں کا کتا تک نہیں بھونکا۔ تو یہ فضل کس کی طرف سے تھا؟ کیوں خدا نے ایسا کیا؟ جانتے ہیں کیوں کیا؟ کیونکہ خدا نے پہلے سے آلریڈی ان کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ تمہارے گھر محفوظ رہیں گے۔ اس لیے وہ وعدہ جو خدا کر لیتا ہے نا، کچھ وعدے جو ریٹن ہے، آپ نے ان پر بھی یقین کرنا ہے۔ اور خدا اگر آج کسی خادم کے وسیلہ سے آپ کے لیے بولتا ہے تو آپ اس پر بھی یقین کیجئے، بھروسہ کیجئے کہ خدا نے کہا ہے، اس پر اعتماد کیجئے کہ خدا نے کہا ہے تو اپنے وعدے میں وہ پھرے گا نہیں۔ ہم وعدہ کر کے شاید مکر جائیں، لیکن وہ نہیں مکرتا، وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس لیے اس کے وعدوں پر بھروسہ کرنا ہے، اس کے وعدے پر یقین کرنا ہے۔ اسرائیلی لوگ بے شک یہاں پہ محفوظ نہیں تھے دوسروں کے حساب سے، جو کہ اسرائیلی لوگ ان کے غلام تھے، اور خدا ان کو باہر نکالنے کا انتظام کرتا ہے کہ وہاں سے نکلیں، اور وہ ملک موعودہ، وعدے کی سرزمین جس کے لیے خدا نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تمہیں وہاں پہ لے کر جاؤں گا۔ اب یہ بھی ہے کہ خدا نے ان کے ساتھ وعدہ کر لیا تھا کہ میں لے کر جاؤں گا اس وعدے کی سرزمین میں، لیکن راستے میں آپ جاتی ہے۔ کیا ان کے لیے آسان کام تھا؟ ان کے لیے بڑے چیلنج تھے۔ جب آپ اپنی زندگی کے سفر پہ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کی لائف میں یہ گھاٹیاں، یہ پہاڑ، یہ خاردار راستے ضرور آئیں گے، یہ کانٹے، اونٹ کٹارے سب آئیں گے۔ آپ ان کو کچل کے آگے بڑھیے اور خدا کے وعدوں پر یقین کیجیے، یہ آپ کو روکنے نہ پائے۔ اگر آپ چل رہے ہیں تو آپ رک گئے ہیں تو آپ کی زندگی کا دور و مدار ہی رک جائے گا۔ یہاں پہ کیا جب اسرائیل ملک مصر سے نکلتے کہنے کے لیے چیلنج نہیں تھے، بلکہ جب یہ ملک مصر سے نکلتے ہیں تو اسی وقت ان کے سامنے چیلنج آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی یہ بحرہ کلزم تک ہی پہنچتے ہیں تو ان کے لیے چیلنج ہے۔ فرعون کی فوج جو ہے وہ پیچھے ہے، اور سامنے کیا ہے؟ سامنے بحرہ کلزم ہے جو کہ جس کی لہریں شور مچا رہی ہے، جس سے گزرنا آسان کام نہیں ہے، اور یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی پل بنا لے تو اس میں سے گزر سکے، ایسا بھی نہیں ہے۔ فرعون کی فوج پیچھے ہے۔ تو خدا اپنے وعدوں کو یقینی بناتا ہے، خدا اپنے وعدوں کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا موسیٰ کو کہ میں لے کر جاؤں گا ان کو۔ اب خدا ان کو لے کر جانا چاہتا ہے، لیکن یہ خوف زدہ ہے۔ جب انہوں نے فرعون کی فوج دیکھی تو یہ پیچھے خوف زدہ ہے، سامنے پانی کو دیکھتے تو خوف زدہ ہے۔ اب یہ دائیں بائیں مڑ نہیں سکتے،
نہ دائیں سکتے نہ بائیں جا سکتے ہیں، کیونکہ اگر اس طرف جائیں گے تو بھی فرعون کی فوج ان کا پیچھا کرے گی. لیکن یاد رکھیے فوجوں کا رب آپ کے ساتھ ہے، رب الفاج آپ کے ساتھ ہے. جتنی مرضی فوج آ جائے، جیسے مرضی حالات آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں، جو رب الفاج ہے، فوجوں کا جو رب ہے، اس نے اپنی فوج آپ کے ساتھ رکھی ہے، اس کے فرشتے آپ کے ساتھ ہیں. وہ آپ کو محفوظ رکھیں گے، آپ کو نہ ڈوبنے دیں گے نہ آپ کو ہراساں کرنے انہیں دیں گے. بلکہ یسایہ نبی کے صحیفے کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے ڈبائیں گی نہیں. ہیلیلویا. خداوند آپ کے لیے رستوں کا انتخاب کرتا ہے، آپ کے لیے رستے بناتا چلا جاتا ہے. اگر آپ پہلے ہی دیکھیں او نہیں اے بڑا مشکل رستہ ہے، اے بڑا مشکل امتحان ہے، آپ پہلے ہی ہار چکے ہیں، تو آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ میں نے ایک میسج بھی دیا تھا فیس بک پہ، میرا لگا ہوگا وہ، جنگ لڑنے سے پہلے جنگ جیتنا ضروری ہے. یہ بھی خدا نے مجھے ٹاپک دیا تھا، میں نے اس کو لکھا تھا کہ جنگ لڑنے سے پہلے جنگ جیتنا ضروری ہے. کہ آپ بعد میں لڑیں، آپ اپنے ذہن میں اس کو جیت چکے ہو. پہلے آپ پہلے ہی خوف زدہ ہے، آپ پہلے ہی ہراس ہے، آپ پہلے ہی پریشان ہیں، تو آپ کیا جنگ لڑیں گے؟ آپ یہاں سے پہلے جیت چکے ہو ذہنی طور پر، اور یہی پہ آپ ہارتے، یہی پہ آپ جیتتے. آپ یہاں سے اگر جیت گئے تو وہ جنگ آپ جیت جائیں گے، یہاں پہ آپ ہارے ہوئے ہیں تو وہاں پہ جا کر ہار جائیں گے. جنگ لڑنے سے پہلے جنگ جیتنا ضروری ہے. اگر فیس بک پہ آپ کو مل جائے تو ضرور، یہ کافی پرانا پچھلے سال کا شاید میسج ہوگا، آپ ضرور اس کو سنیے، برکت پائیں گے. یہاں پہ ایک جنگ ہے، یہاں پہ پار نکلنا ان کے لیے چیلنج ہے. فرعون کی فوج سے ٹکر لینا ان کے لیے چیلنج ہے. کیا ان کے لیے چیلنج نہیں تھے جب یہ چل رہے تھے؟ جب وعدے کی سرزمین پر جا رہے تھے تو کیا ان کے لیے چیلنج نہیں تھے؟ ان کے لیے چیلنج تھے، لیکن یہ اپنے چیلنج کو عبور کرتے چلے گئے، ان پر فتح پاتے چلے گئے، ان کو شکست دیتے چلے گئے اور آگے بڑھتے چلے گئے. خدا نے کیا کہا تھا؟ یہاں پہ فرعون کی فوج ہے پیچھے، اور یہاں پہ بنی اسرائیل ہے، سامنے بحر کلزم ہے. اب یہ جو لوگ ہیں یہ اس کے خوف کی وجہ سے پریشان ہیں، فرعون کی فوج سے پریشان ہے، خوف ہے ان پر، اور یہ اپنے خوف میں کیا کر رہے ہیں؟ بڑبڑا رہے ہیں. جب آپ خوف زدہ ہوں گے نا تو آپ صحیح بات نہیں کر سکیں گے، آپ بڑبڑائیں گے، بڑبڑانے والی باتیں کریں گے. دلیر ہو جائیے اور اپنے چیلنج کو چیلنج کیجیے. خواہ وہ چیلنج آپ کی بیماری کا ہے، آپ کے دکھ کا ہے، حالات کا ہے، گناہ کا ہے، پریشانی کا ہے، کوئی بھی چیلنج ہے، جادو ٹونے تویز کچھ بھی ہے، لوگ آپ کے خلاف ہیں، حالات آپ کے خلاف ہیں، یہ آپ کے سامنے چیلنج ہے، یہ پہاڑ ہے. آپ ان کو عبور کیجیے، ان پر فتح پائیے، ان کو ہرا دیجیے. یہ آپ کے قدموں کی خاک بن جائے، یہ حالات اور یہ ساری چیزیں. یہاں پہ فوج کیا کر رہی ہے؟ بڑبڑا رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے موسیٰ کو کہ تو ہمیں اس بیابان میں مارنے کے لیے اب ہماری قبریں یہاں پہ میدان میں بنیں گی، کیونکہ اب فرعون کی فوج ہمیں نہیں چھوڑے گی. لیکن یاد رکھیں جہاں پہ کوئی رستہ نظر نہیں آتا وہاں پہ خدا رستہ نکالتا. جہاں پہ چاروں طرف کو آپ کو کوئی رستہ نظر نہیں آتا، خدا آپ کے لیے رستہ نکال. بتائیے مجھے نکال سکتا کہ نہیں؟ کتنے لوگوں کا ایمان ہے کہ خدا میری راہوں کو درست کرے گا، خدا مجھے فضل بخشے گا اور حالات میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا؟ رستہ نکالنا جانتا کہ نہیں خدا؟ خدا نے موسیٰ کو کہا کہ تو اپنے عصا کو لے اور بحر کلزم کے پانی پر مار دے. کیا اس نے شک کیا خدا کے وعدے پر؟ خدا کی بات پر شک کیا؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے ویسا کیا، اس کے وعدے پر یقین کیا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یقین، کچھ ریٹن وعدے ہو چکے ہیں، جہاں میرے نام سے 2 یا 3 جمع میں وہاں پہ یہ ریٹن وعدہ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے. خدا اب بھی کہتا ہے کہ میں تمہارے کیا ہوں؟ ساتھ ہوں. جب خدا کہہ رہا ہے کہ میں ساتھ ہوں تو پھر خوف کا ہے پھر خوف. اگر وہ خوف ہے تو وہ ابلیس کا ہے، اس کا ڈر ہے، اس کا خوف ہے، اس سے ہراشا ہے، اس سے پریشان ہے آپ.
بے شک یہاں پہ بنی اسرائیل ساری قوم جو ہے وہ ہاری ہوئی ہے، شکست خوردہ ہے، یہاں پہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، بڑبڑا رہے ہیں، خدا کے وعدوں پر ان کو یقین نہیں ہے، خدا کے وعدے پر شک کر رہے ہیں، لیکن بزرگ موسیٰ ثابت قدم رہا۔ اس نے کہا، خدا نے کہا وہ لے کر جائے گا، اس نے کہا ہے وہ ضرور لے کر جائے گا۔ اب خدا نے کہا ہے کہ پانی 2 حصوں میں ہو جائے گا، اس نے ویسا ہی کیا۔ جب اس نے ویسا کیا تو پانی 2 حصوں میں تقسیم ہوگا، پانی کی بڑی بڑی دیواریں بن گئی، جم گیا پانی وہیں پہ وہیں، رک گیا، وہاں پہ وقت رک گیا، ساکن ہو گیا سب کچھ۔ اور خدا نے کیا کہا تھا، آج کے بعد تم اس فوج کو نہیں دیکھو گے۔ ہاللیلویا! یہ خدا نے اسی وقت وعدہ کیا۔ جب یہ پار جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں، جب یہ پار گزر رہے ہیں، خداوند یہاں پہ کیا کر رہا ہے، خداوند کام کر رہا ہے۔ جب آپ حالات سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو خداوند آپ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ خدا کیا کام کر رہا تھا، یہاں پہ خدا یہ کام کر رہا تھا، ایک بڑا آگ کا ستون بن کر اس فوج کو روک کے رکھا اس نے۔ ہاللیلویا! تاکہ وہ پیچھا نہ کر سکے۔ جب آپ حالات سے لڑ رہے ہوتے ہیں، جب آپ بحرہ کلثم کو عبور کر رہے ہوتے ہیں، تو خدا کیا کرتا ہے، آپ کے پیچھا کرنے والوں کا راستہ بند کر دیتا ہے۔ زبور کے اندر لکھا ہے، بزرگ داؤد بھی کہتا ہے کہ میرا پیچھا کرنے والوں کا راستہ بند کر دے، ڈال اور سپر لے کر کھڑا ہو جا میرے لیے۔ خداوند اسرائیل کے لیے وہاں پہ جنگ لڑ رہا ہے، اس فوج کو روکے رکھا ہے اس نے، جب تک فوج پار نہیں چلی جاتی، جب تک اسرائیلی لوگ پار نہیں چلے جاتے، خدا اس فوج کو روکے رکھتا ہے۔ اور جب وہ پار چلے جاتے ہیں تو خدا کیا کر دیتا ہے، رستے کو کھول دیتا ہے، آگے سے کھڑا ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے ان سے، اب ان کو رستہ مل جاتا ہے، وہ بھی جاتے ہیں اسی پانی کے اندر، وہ بھی گزرنا چاہتے ہیں۔ اور جب بیچ سمندر میں جاتے ہیں تو خدا کیا کرتا ہے، پھر موسیٰ کو کہتا ہے کہ پھر اپنے عصا کو لے اور پانی پر مار دے۔ اور پھر یاد دیکھیں، یہی تو بات ہے جو خدا کرتا ہے نا، جب خدا بولتا آپ یقین کیجئے اس پر کہ یقینی میرے لیے ہوگا، ایسا ہی خدا مند کرے گا۔ آپ حالات پر نظر نہ کریں۔ انہوں نے پہلے بھی حالات پر نظر کی، اسرائیلی لوگوں نے، موسیٰ نے حالات پر نظر نہیں کی، موسیٰ نے خدا کے وعدے پر نظر کی، خدا کے کلام پر اس نے بھروسہ کیا، خدا کے کلام پر اس نے یقین کیا۔ اور اگر حالات پر ہی نظر کر کے رکھیں گے تو کیا آپ جنگ لڑ سکیں گے؟ نہیں۔ آپ حالات پر نظر نہ کریں، آپ کے ساتھ جو کھڑا ہے آپ اس پر نظر کریں کہ خداوند میرے ساتھ کھڑا ہے، خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا، خداوند کر گزرے گا، خداوند رستہ نکال دے گا، خداوند روک دے گا فوج کو۔ اور پھر جب دوبارہ عصا پانی پر مارتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پانی پھر اسی زور شور سے، اسی طاقت سے پھر اس کا بہاؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر فرعون کی فوج وہیں پہ ڈھیر ہو جاتی ہے۔ صبح جب دیکھتے تو ان کی لاشیں پڑی ہوتی ہے۔ خدا نے کیا کہا تھا کہ تم پھر کبھی ان کو زندہ دیکھ نہیں پاؤ گے، یہ پھر تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ اسی میں کہہ رہا تھا کہ خدا کے وعدوں پر، اس کی محبت پر یقین کرنا ہے اور اپنے خوف کو شکست دینی ہے۔ یہاں پہ بھی اس نے خوف کو شکست دی ہے۔ موسیٰ نے خوف کو اپنی زندگی کے اندر نہیں آنے دیا، اس سمندر کو دیکھ کر خوف زدہ نہیں ہوا، اس فوج کو دیکھ کر خوف زدہ نہیں ہوا، بلکہ خدا کے وعدوں پر اس نے یقین کیا۔ کیا اب یہ چیلنج ختم ہو گیا تو ان کے لیے کوئی دوسرا چیلنج نہیں تھا؟ اس کے بعد بھی چیلنج تھے، جب وہ بحرہ کلثم کو عبور کر کے چلے جاتے ان کے لیے پھر بھی چیلنج تھے۔ چیلنج کیا تھا اب ان کے لیے؟ اب ان کے لیے چیلنج یہ تھا کہ ان کے پاس پانی نہیں ہے، ان کے پاس روٹی نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، جنگلوں میں، بیابانوں میں اب یہ سفر کر رہے ہیں۔ ان کے لیے کیا چیلنج نہیں تھے؟ ان کے لیے چیلنج تھے۔ کوئی ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے کہ کیا کام کریں گے تو کہاں سے کمائیں گے تو پھر لائیں گے، ان کے لیے یہ بھی چیلنج تھا۔ 40 سال تک وہ ان کا سفر جاری رہا، اور پھر دیکھیے خدا کتنا مہربان ہے۔ کیا ان 40 سالوں میں ان عورتوں کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوئے؟ ان عورتوں کے بچے بھی پیدا ہوئے انہی 40 سالوں میں۔ اور خدا کیا ان بچوں کے لیے انتظام نہیں کر سکتا؟ کرتا آیا خدا ان کے لیے بھی، ان کے لیے بھی پرووائڈر ہے، ان کے لیے بھی پرووائڈ کرتا رہا، مہیا کرتا رہا۔
वहां पे कोई हॉस्पिटल नहीं था, और खुदा वहां पे कोई ऐसी दवाइयों का इंतजाम नहीं था। खुदा ने सब इंतजाम इनके लिए किया। इनके पास कुछ भी नहीं था, खुदा वहां पे उनको देता है, लेकिन ना इनके कपड़े फटे और ना ही जूतियां टूटी। सुने जरा, 40 साल तक, छोटी बात है, ना जूती टूटी तो ना ही, देख लो फिर। अगर आपके पास अगर ज्यादा है तो शुक्रगुजारी करें। 40 सालों में आप उन औरतों को देखें जरा वो करे, जरा मिजन करें कि उन औरतों का चलना फिरना, उठना बैठना, उनके पास कुछ ऐसी चीजें भी नहीं तो भी खुदा उनके लिए इंतजाम करता रहा। सोचने वाली बात है औरतों के लिए। उन्हीं 40 सालों में मर्दों के लिए ना उनकी जूती टूटी ना कपड़े, खुदा उनकी जूतियों को भी सलामत रखा, उनके कपड़ों को भी खुदा ने सलामत रखा। क्यों रखा? क्योंकि खुदा ने वादा किया था। खुदा के वादों पर शक नहीं करना। बेशक यहां पे उनके लिए बड़े चैलेंज थे, रोटी का चैलेंज था, पानी का चैलेंज था, दूसरी कौमों और कबीलों से जंग का चैलेंज था कि वो हमें मार देंगी, वो हमें गिरा देंगी, उनके लिए वो भी चैलेंज था। लेकिन ये सारे चैलेंज को अबूर करते चले गए। और फिर जब मूसा की डेथ हो जाती है तो उस वक्त खुदा चुनाव कर लेता है किसका? यीशुआ का। अब यीशुआ के साथ खुदा ने क्या वादा किया? यीशुआ के कहा कि तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा नहीं रह। ये खुदा ने वादा कर लिया कि जिंदगी भर कोई शख्स जो है वो तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा, तेरा मुकाबला नहीं कर सकेगा। और ये सालों पहले खुदा ने मेरे साथ भी ये वर्ष बोली थी, मेरे लिए, मेरे पास खुद खुदा ने मेरे साथ कलाम किया। फिर दूसरे खादमों के वसीला से भी खुदा ने बोला, और फिर खुदा ने साबित भी किया, प्रूफ भी किया। सब जानते हैं, आप में से कोई इस बात को जुटला नहीं सकता। इससे पहले भी एक मेरे ऊपर बड़ा केस बना हुआ था, वो गुस्ताखिर सूद का स्टार साहब में जब मैं खिदमत में आया, 2-3 गांव जो मेरे आसपास थे वो सारे मेरे खिलाफ खड़े हो गए। मेरे खिलाफ उन्होंने प्रोपोगंडा किया, इश्तिहारबाजी की, उन्होंने जुलूस निकाला मेरे खिलाफ। मेरे अपने जो थे मुझे कह रहे थे छोड़ के चले जाए यहाँ से। मैं आगे जाकर बताऊंगा कि जब आप जिंदगी के मैदान में चल रहे होते हैं, आपके अपने आप को हरासा करते हैं, आपके अपने आप को डिग्रेड करते हैं, आपके अपने आप को कहते हैं ओ नहीं ऐ नहीं हो सकता, ओ ये तेरे वास का रोग को नहीं, बह जा। आपके अपने बोल सकते हैं, लेकिन आप खुदा के वादों पर यकीन करें। खुदा ने उस वक्त भी मुझे फतह बख्शी। मैं उसी गांव में हूँ, उसी जगह पे हूँ, उसी घर में हूँ, आज भी वहां पे हूँ। खुदा ने मेरे दुश्मनों को तितर बितर कर दिया। खुदा ने मेरे साथ वादा किया था। फिर अभी भी हाल में आप देखते हैं कि सारा गांव मेरे खिलाफ हो गया था। एक छोटा सा इशू बना हुआ था मेरे घर का। खुदा ने वहां भी मुझे फतह बख्शी है। खुदा ने मेरे दुश्मनों को सामने नहीं आने देता, वो मार गिराता है। खुदावंद आपके दुश्मनों का मुकाबला करता है। हालेलुया। खुदावंद अपने फरिश्तों को भेजता है। इस दफा भी खुदावंद ने मुझे फतह बख्शी। क्या मेरी जिंदगी में चैलेंज नहीं थे? आपने कभी मेरे वो अपने कभी मेरे जो है वो चेहरे पे वो शिकन नहीं देखी होगी, कोई मायूसी की तो कभी आपको जज हुआ? मैं यहाँ पे आता रहा, मैं इसी तरीके से कलाम सुनाता रहा, हंसते मुस्कुराते, ऐसे मेरा ये स्टाइल है मैं सुनाने का। मैं उन हालात पर नजर नहीं करूंगा, मैं खुदा के वादों पर नजर करूंगा, खुदा की मोहब्बत पर यकीन करूंगा कि खुदा मेरे साथ खड़ा है, वो मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। खुदा ने क्या कहा था यीशुआ कि जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं हालेलुया। ये वादा था, इसके वादे पर यीशुआ को जिंदगी गुजारनी थी, खड़े होना था, खुदा के वादे पर यकीन करना था। खुदा बार बार उसे कह रहा है, जब उसका उस्ताद उससे जुदा हो गया, उसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल था, उसके लिए हालात के खिलाफ खड़ा होना मुश्किल था, इस इतनी बड़ी कौम को संभालना मुश्किल था, और वो कौम जो बार बार खुदा के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है, उसको साथ लेकर चलना उसके लिए मुश्किल था। लेकिन खुदा ने उसे बार बार क्या कहा कि हौसला रख, मजबूत हो जा, बेदिल ना हो, खौफ ना खा। इस खौफ को अपने ऊपर हावी ना होने दे, इस खौफ को अपने ऊपर तारी ना होने दे, बल्कि इस खौफ को क्या दे? शिकस्त दे।
نہ خوف زدہ ہو، نہ ہراساں ہو، نہ پریشان ہو. وعدہ کر لیا جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے میں تیرے بھی ساتھ ہوں. میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے مایوس پریشان نہیں لٹاؤں گا. کیا خداوند کے وعدے ایسے ہی ہے کہ وعدہ کر لیا تو وہ اپنے وعدے کو کر کے بھول جائے؟ ان کی وہ پاسداری کرتا ہے. ہم بے وفا ہو جائے تو ہو جائے، وہ ہمیشہ وفادار رہتا ہے. وہ کبھی بے وفائی نہیں کرتا، وہ کبھی بھی اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتا. خداوند جانتا تھا کیونکہ آگے اور بڑے چیلنج تھے. جب یشوع اتنی بڑی قوم کا رہنما بنا، ان کے لیے اور بھی بڑے چیلنج تھے. وہ چیلنج کیا تھا؟ دریا یردن کو عبور کرنا، اور پھر وہ جو 7 بڑی قومیں ہیں ان کے ساتھ لڑنا، ان کو ان کے ملک سے نکالنا، اور پھر وہاں پہ قبضہ کرنا. جہاں پہ وہ بسے ہوئے تھے ان گھروں کو لے لینا، ان باغوں کو لے لینا، ان سارے کھیتوں کو لے لینا. یہ کوئی آسان کام تھا؟ آسان نہیں تھا، مشکل تھا. حالات مشکل تھے، اس راہ پر چلنا مشکل تھا. اس لیے خدا پہلے سے یشوع کو تیاری دے رہا ہے، پہلے سے اس کو کر رہا ہے کہ خوف زدہ نہ ہو، ہراساں نہ ہو، پریشان نہ ہو، حوصلہ رکھ، بے دلی کو اپنی زندگی میں نہ آنے دے، کیونکہ میں تیرے جیسے میں موسیٰ کے ساتھ کچھ ہی بولو ذرا، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے میں تیرے ساتھ رہوں گا. تیرے بھی ساتھ رہوں گا. اگر خدا آج وعدہ کر لے آپ سے تو پھر بھی پتہ کی کہہ رہا ہے، کوئی آگے نہ پریشان. پتہ نہیں خدا کتنے جا کے بہ رہے ہیں، میری تو سنی بھی نہیں جاتی. ان تو روزے بھی بڑے رکھے، تو چرچ بھی بڑے گئے ہیں، دعاواں بھی بڑیاں کروائی ہیں. پتہ نہیں کتنے خدا جا کے بہ رہے ہیں. جب یہ کہہ رہا تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے خدا میرے کول ہی ہے، خدا میرے ساتھ کھڑا ہے، خدا میرے پاس ہے، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ مجھے پریشانی میں نہیں رہنے دے گا، وہ ان حالات میں مجھے نہیں رہنے دے گا، وہ ان حالات میں سے مجھے نکال لے گا. کیا خدا نے اسے رہنے دیا اس حالات میں؟ بس خدا نے ایک وعدہ کرے کہ بھئی شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، نہ تو دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا، سیدھا چل رہا ہے، اور اس خوف کو اپنی زندگی کے اندر نہیں آنے دینا. سوچئے جب بزرگ موسیٰ تھے، اس نے 12 جاسوسوں کو بھیجا، تو ان میں یشوع اور کالب وہ لوگ تھے جنہوں نے آ کر خوف کی بات نہیں کی. باقی 10 لوگ کیا آ کر بتا رہے تھے؟ 10 لوگ آ کر ملک کنعان کے 12 لوگ گئے تھے نا، تو ان 12 میں 10 لوگ جو ایک طرف کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں؟ رپورٹ دے رہے ہیں موسیٰ کو کہ وہ اتنے بڑے قداور ہیں، ہمارے دشمن زوراور ہیں، ہم ان کے سامنے بالکل ٹڈے سے معلوم ہوتے ہیں، وہ ہمیں مار گرائیں گے، ہم ان کی خوراک ہو جائیں گے. یہ 10 لوگ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اب ان کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے، ہراساں ہو گئے، پریشان ہو گئے، حالات کو دیکھ کر پریشان ہو گئے ہیں، حالات کو دیکھ کر ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، اور اسرائیلی لوگوں کے اندر بھی ڈر خوف پیدا کر رہے ہیں. آپ کے لوگ بھی آپ کو ہراساں کر سکتے ہیں، پریشان کر سکتے ہیں، آپ بھی ہو سکتے ہیں. وہ 10 لوگ جگہ پر آ کر رپورٹ دے رہے تھے نا، تو وہ باقی اسرائیلی لوگ تو وہ سارے ڈر گئے تھے، سہمے ہوئے تھے. لیکن یہ 2 لوگ یشوع اور کالب یہ آ کر کیا خبر دے رہے ہیں؟ یہ آ کر کہہ رہے ہیں وہ جتنے مرضی وہ زوراور ہو، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، فوجوں کا رب ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری خوراک ہو جائیں گے، ہم ان کو مار گرائیں گے، ہم ان کو شکست دیں گے. کیونکہ انہوں نے خوف کو اپنے اوپر نہیں آنے دیا، نہ ان لوگوں کا خوف، ان بڑی قوموں کا، نہ بڑے بڑے جباروں کا ڈر، نہ ان کے قد کو دیکھ کر ڈرے، نہ ان کے ہتھیاروں کو دیکھ کر ڈرے، بلکہ یہ 2 لوگ جو تھے یہ پازیٹیو رہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے اور یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، ہم ان کو شکست دیں گے، ہم ان کو مار گرائیں گے، ہم ان کو ہرا دیں گے، یہ ہمارے سامنے کھڑے نہیں رہ سکیں گے. اور پھر خدا نے بھی وعدہ کر لیا موسیٰ یشوع کے ساتھ اسی وقت، جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکا ہے یہ میں زمین ہی تجھے دے دوں گا، یہ جگہ میں تجھے دے دوں گا، یہ لوگ بھی تجھے دے دوں گا. خدا کے وعدوں پر اس نے شک نہیں کیا، بھروسہ کیا. خدا کے وعدے سب ہاں کے ساتھ ہے. خدا کے وعدوں پر یقین کیجئے، اپنے خوف کو شکست دے. ان 2 لوگوں نے خوف کو شکست دے دی، اور اسرائیلی لوگ دیکھیں ذرا طاقتور ہو کر آگے نکلتے ہیں. یہی قومیں ان کی خوراک بن جاتی ہے، جیسے یشوع نے کہا، جیسے کالب نے کہا.
یہ ان قوموں کو ہرا کر مار گراتے ہیں، شکست دیتے ہیں ان کو، اور خود فتح پاتے ہیں۔ ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے اب، کیونکہ لوگ جنگ کرنے جیت کے نکلے ہیں، فتح پا کے نکلے ہیں۔ آپ نے صرف غالب آنا ہے، خدا کے وعدوں پر یقین کرنا ہے۔ یہاں پہ بھی وہ 10 لوگوں کے جو بیان تھے وہ بالکل رانگ تھے، ٹھیک نہیں تھے، لیکن 2 لوگوں کے بیان جو تھے وہ پازیٹیو نے کہا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خدا نے موسیٰ کو کہا ہاں لوگ آپ کو ہراساں پریشان کر سکتے ہیں، آپ کے اپنے آپ کو پیچھے کر سکتے ہیں، دھکیل سکتے ہیں۔ بائبل مقدس میں ایک حوالہ ضرور ہم کوٹ کریں گے، اور وہ ہے جاتی جولیت والا۔ جانتے ہیں کہ نہیں جاتی جولیت کو کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ سنا ہے؟ جاتی جولیت کے بارے میں سنا ہے نا؟ وہ بائبل مقدس میں پڑھا ہے نا اس کے بارے میں؟ کیسا تھا وہ؟ یہ کیا قادر شخص تھا، اور جنگی مرد تھا، وہ جنگی مرد تھا، وہ زوراور تھا، وہ اس کے پاس ہتھیار بڑے زبردست تھے، تلوار اس کے پاس زبردست تھی، نیزہ اس کے پاس زبردست تھا، اس نے جو خول پہنا ہوا تھا، جو لباس پہنا ہوا تھا وہ زبردست تھا، اور وہ زبردست سورما ہے۔ ہر روز آ کر وہ چیلنج کرتا ہے، اسرائیلی لوگوں کو آ کر چیلنج کرتا ہے، کیا تم میں کوئی ہے مرد جو میرے ساتھ جنگ لڑے؟ اور یہ قوم جو ہے، کیا سول جو ہے وہ چھوٹا قدور تھا؟ کیا وہ زبردست نہیں تھا؟ وہ بھی زبردست تھا۔ جب سول کو مسا کیا گیا، اسرائیلیوں کے درمیان اس کو کھڑا کیا گیا، تو آپ سوچئے ذرا، لکھا کہ اسرائیلیوں میں اس جیسا کوئی بھی قدور نہیں تھا، سارے اسرائیلیوں میں قد میں اونچا تھا، زوراور تھا، وہ اس نے جنگیں لڑی تھی، جیتا تھا، لیکن اب کی بار وہ خوفزدہ ہے، اب کی بات وہ ہراساں ہے، پریشان ہے۔ جاتی جولیت آ کر اس کو چیلنج کر رہا ہے، داؤد کے بھائی وہاں پہ تھے، وہ اس چیلنج کو چیلنج نہیں کر رہے، سول جو ہے اس کے چیلنج کو چیلنج نہیں کر رہا، یونتن اس کا بیٹا اس چیلنج کو چیلنج نہیں کر رہا، اسرائیلیوں میں کوئی بھی جو ہے اس چیلنج کو چیلنج نہیں کر رہا، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ جو کہ داؤد نام کا ہے، اس کی انٹری ہوتی ہے وہاں پہ، اب وہ کرتا ہے اس کے چیلنج کو چیلنج، وہ چیلنج کو چیلنج کرتا ہے۔ جب اس کی آواز سنتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ نامختون ہوتا کون ہے جو زندہ خدا کی فوجوں کی فضیلت کرے، یہ ان کے بارے میں ایسا بولے، یہ کون ہے؟ میں جاؤں گا جنگ لڑنے کے لیے، میں جاؤں گا، نہ ڈر ہے، خوف نہیں ہے، اس نے خوف کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، اس نے خوف کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دیا، وہ خوف زدہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس خوف کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا یہ ہوتا کون ہے جو زندہ خدا کی فوجوں کی فضیلت کرے، یہ کون ہے؟ بلکہ اس کو کیا کیا؟ اس کے چیلنج کو چیلنج کر دیا۔ کیا کہتا آ کر؟ بات یہ چلی جاتی ہے سول تک، سول پوچھتا ہے کہ کون ہے تو؟ اس نے کہا بھائی میرا نام جو ہے وہ داؤد ہے، اور تیرا خادم یسی کا بیٹا ہے جو بیت الحم میں رہتا ہے۔ کہتا کیا تو جنگ لڑے گا؟ دیکھ وہ جنگی مرد ہے، وہ بڑا زبردست ہے، اس کے پاس ہتھیار بڑے زبردست ہے، تو نہیں کر سکے گا، تو ابھی چھوٹا ہے۔ اور یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا تیرے خادم کو خداوند نے فتح بخشی ہے، شیر پر میں نے وار کیا، ان کی گار میں گھس کر میں نے شیروں کو مارا، میں رچ میرا ریوڑ لے کر چلا گیا، میں رچ کی گار میں چلا گیا، میں وہاں پہ جا کر اس کو گھس کر مارا۔ میں نے چیلنج کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ میں نے فتح پائی ہے، میں نے شیر پر فتح پائی ہے، میں نے رچ پر فتح پائی ہے، میں نے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، یہ بھی ان میں سے کسی ایک کی مانند ہوگا، یا اس شیر کی مانند ہوگا یا اس رچ کی مانند ہوگا، اور میں اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ پازیٹیو یہاں سے جنگ وہ جیت چکا تھا، یہاں سے اس نے جنگ جیت لی تھی۔ اس نے کہا یہ ہوتا کون ہے؟ بے شک اس کو ہتھیار دیے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے میں نہیں لوں گا بھائی، اپنا ہی لے کر جاؤں گا ہتھیار۔ اب سوچیے ذرا، میں پہلے بھی کہہ رہا تھا آپ کے اپنے آپ کو ڈیگریڈ کریں گے۔ بادشاہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہ لڑ، تو نہیں لڑ سکے گا۔ اب داؤد کے بھائیوں کو پتہ چل گیا داؤد یہ سب کچھ کر رہا ہے، یہاں پہ آ کر اس نے یہ سارا ڈرامہ کریٹ کیا، تو کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹا تھا نا، میرا خیال ہے ماریو نے گچ چلنی پڑی پاجے تو کیا رہا ہے، یہی کیا تھا اس نے۔ ہم نے کہا تیرے دل کی شرارت کو جانتے ہیں، تو شرارتی ہے، تو جنگ لے دیکھنے کے لیے آیا۔ وہ تو جنگ دیکھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اپنے باپ کی فرما برداری کرتا۔ باپ نے کہا تھا جا کر بھائی خبر گیری کرنا، کیا کہہ رہے بتانا ذرا، آ کے جنگ کے حالات کے بارے میں بھی تھوڑی سی خبر لیتے آنا۔
اپنے بھائیوں کی خبرگیری کرتے ہیں، وہ تو یہ دیکھنے کے لیے آئے. اب بھائی بھی کیا کرے، وہ دور نہیں لڑ سکے گا. کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کے اپنے بھی آپ کو کہیں نہیں اور نہیں، تیرے کو کون نہیں ہونا، تیرے واسنا رو کو کون نہیں آنا. ایسے کہتے ہیں کہ نہیں؟ بیٹی چاہتی ہے نا میں نے آگے پڑھنا ہے، ہاں جی BA MA کرنا ہے، تیرے کو نہیں ہونا ہے MA، BA نہیں کر سکیں گے. اور ایسا کرتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے، کوئی جاب کرنی ہے، نہ اتنے نہیں کرنا، تیرے واسطہ روگ کو نہیں. مجھے بڑی اچھی جاب ملی تھی ایک دفعہ ہی ملی ہے، اس کے بعد تو ملی نہیں. میں 10-15 دن گیا تھا شیخ پورہ میں، وہ سٹار میں ملی مجھے کلرک کی. میں چاہتا تھا میرے پاس وہ بیٹھا ہوا ہو، کوئی سینس ہو نہیں میرے چل رہا کچھ ایسا ہو. وہاں پہ گیا، وہاں پہ رشوت بڑی لیتے تھے لوگ. تو میں نے کہا یار نہ لیا کرو، اور جس کا بھائی میرڈ آتا آپ اس کو دے جاب، جس کو نہیں آتا اس کو نہ دے. تو 15 دن میں نے بڑا وہاں پہ رولا ڈالا. انہوں نے میرے والد صاحب نے بلایا، انہوں نے کہا بھائی یہ لے جا. انہوں نے کہا نہ سانو کھان دینا نہ آپ ہی کھانا ہے، یہ لے جا، یہ نہیں کر سکتا ہے کام. مجھ سے وہ نہیں ہوا تھا، مجھے انہوں نے نکال دیا تھا. میں کہتا رشوت نہیں لینی، جو کام کرنے والا آپ اپنی جو ملتی ہے نا سیلری آپ اس پہ وہ آپ کریں. انہوں نے مجھے نکال دیا، سب نے اکٹھے ہو کے میں آ گیا واپس. ٹھیک ہے نا، آپ کے اپنے بھی آپ کو ڈیگریڈ کرتے. یہاں پہ بھائی اس کے کیا کر رہے ہیں، نکل جا تو نہیں لڑے گا. اس نے کہا میں لڑوں گا بھائی، میں نے فتح پائی ہے شیر پر، میں نے فتح پائی ہے رچ پر. خدا نے آپ کی زندگی میں جو وعدے کیے ہیں، خدا نے آپ کی زندگی میں جو لائف میں بڑے بڑے معجزے کیے ہیں نا، ان کو دہرائیے، داؤد کی طرح بولیے خدا نے میری زندگی میں یہ بھی کیا تھا، وہ بھی کیا تھا. میں وہاں پہ پریشان تھی، وہاں پہ ہراسا تھا، وہاں پہ خوفزدہ تھا، خدا نے اس وقت مجھے کھڑا کیا. یہ حالات بھی میرے سامنے کھڑے نہیں ہو سکے. اور داؤد جاتا ہے جنگ لڑنے کے لیے، یہاں پہ جیت چکا تھا، بھائیوں کو کہہ رہا میں جیت چکا ہوں. سول کو کہہ رہا ہے کہ میں لڑوں گا، میں اسے مار کے رہوں گا. اب کیا ہوتا ہے، پھر جاتی جولیت پکارتا اور کہتا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی مرد ہے تو باہر آئے. اب مرد کیسا آتا ہے، بالکل دبلا پتلا ہے جی، نوجوان گبرو خوبصورت ہے جی، وہ آتا ہے. کس لیے آتا ہے؟ کیونکہ وہ آ کر کیا چیلنج کرتا ہے، وہ کہتا ہے وہ بل کا پجاری ہے، جاتی جولیت دیوی دیوتوں کا ماننے والا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آج میں تجھے مار دوں گا. تو مجھے یہ کتا جان کر میرے سامنے آیا، یہ لاٹھی لے کر، یہ پتھر لے کر اپنے سامنے میرے سامنے آیا. اور یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں رب الفاج کے نام سے آیا ہوں. انٹروڈیوس کرواتا ہے کس کو؟ فوجوں کے رب کو. رب الفاج، قدرت والے خدا، یہوہ خدا کو وہ انٹروڈیوس کروا رہا ہے کہ فوجوں کا رب میرے ساتھ ہے. مجھے چھوٹا سا بچہ نہ جان، میرے ساتھ ایک بڑی فوج ہے، اور خدا کی طرف سے یہ فوج ہے. میں آج تیرے سر کو تیرے سر تن سے جدا کر دوں گا، اور تیرا گوشت ہوا کے پرندے کھائیں گے. یہ ذرا اس نے یہ سوچا پہلا پتھر مارا گا، چلو ایک نہیں بجے گا، دوسرا مار دیا گا، دوسرا بجے گا، تیسرا مارا گا، چوتھا، پنجواں، 50 ایک بجے گا. یہ نہیں تھا اس کے دل میں، یہ سوچ میں نہیں تھا. اس کو پتا تھا، اس کی سوچ تھی میرا پہلا ہی پتھر جو اسے اس کا کام کر دے گا، اس کے وہ ڈھیر کر دے گا. میرا پہلا ہی پتھر. 4 پتھر اور لے کر گیا تھا. جاتی جولیت کے اور بھی 4 بھائی تھے. اس کو پتا تھا ایک بھائی مر گیا تو دوسرے بھائی جب آئیں گے تو ایک ان کی کھوپڑی پر بھی ماروں گا. انہوں نے حصے دا بھی لے کے گیا سی. ایڈوانس سلاح. ہاللیلویا. آپ کے پاس کچھ ایڈوانس ہونا چاہیے، آپ کی دعائیں ایڈوانس ہونی چاہیے، آپ کے روزے، آپ کی قربانیاں ایڈوانس ہونی چاہیے. آپ کا پہلا ہی پتھر کام کرے گا. آپ ایمان سے پہلے ہی پتھر ماریں گے تو کام ہوگا. اور یہ کیا کرتا ہے؟ فلاکن گواتا ہے، پہلا ہی پتھر مارتا ہے اور جاتی جولیت ڈھیر ہو جاتا ہے. اسی کی تلوار سے اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیتا ہے. جو کچھ بولا ہے وہی ہوا ہے، جو کچھ کہا تھا وہی ہوا ہے. آپ جو کچھ بولتے ہیں نا وہ خدا کرے گا. ایمان کی بولی بولی ہے، ایمان سے بولی ہے، مت خوف زدہ. داؤد کے بھائی اسے ہراساں کر رہے ہیں، ڈیگریڈ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اسے خوف کے اندر مبتلا کر رہے ہیں. سول اس کو خوف کے اندر مبتلا کر رہا ہے. آپ کے اپنے آپ کو خوف کے اندر مبتلا کر سکتے ہیں، لیکن آپ ثابت قدم رہیے اور اپنے خوف کو چیلنج کیجئے، اپنے خوف کو شکست دیجئے، اپنے حالات کو چیلنج کیجئے. اپنے ان خدا نے جو آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام کیے ہیں اس کے وعدوں پر یقین کیجئے، بھروسہ کیجئے،
تو آپ بحال رہیں گے، نہیں تو یہ خوف جو ہے نا مار دے گا. اپنے خوف کو کیا کرنی ہے جی؟ شکست دینی ہے. اپنے خوف پر غالب آنا ہے. میرے تمام دیکھنے والے جو ہے وہ بھی غالب آئیں. کوئی بھی زندگی کے اندر کوئی خوف ہے، اب کسی بھی وجہ سے ہراساں ہے، پریشان ہے، حالات کی وجہ سے، جاب کی وجہ سے، گھر کی وجہ سے، کوئی بھی ہے، بیماری ہے، دکھ پریشانی کچھ بھی ہے، آئیے ان پر غالب آئیے. اپنی آنکھوں کو بند کیجیے. خدا کے وعدوں پر شک نہ کیجیے. خدا کے وعدے پر بھروسہ کیجیے. ایمان رکھیے. کہیے خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا. جلدی سے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے. میں چاہتا ہوں اپنے دل پر سب ہاتھ رکھیں. سب جو میرے دیکھنے والے وہ بھی اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور دعا کرنا شروع کریں اور خداوند کو کہیں کہ خداوند میرے دل میں صرف اور صرف تیرا خوف ہو اور کوئی چیز میرے دل کو چھو نہ سکے. خوف زدہ، ہراساں، پریشان نہ کر سکے. نہ کوئی جادو ٹونا تویز، نہ حالات، نہ بیماری، نہ دکھ، نہ لعنت، نہ پریشانی، کوئی بھی جو ہے وہ میری زندگی میں قبضہ نہ کر سکے. ہیلیلویا. یسوع مسیح کے نام میں خداوند حالات جیسے مرضی ہے، میں جانتا ہوں کہ میرا خدا میرے لیے جنگیں لڑتا آیا ہے. وہ فتح سے بڑھ کر غلبہ دے گا. ابلیس کے منصوبوں کو باندھ دیتے ہیں. ساری طاقتوں کو، قوتوں کو، لعنتوں کو رد کرتے ہیں، حکم کرتے ہیں. ساری خوف کی سپرٹ، ہر طرح کی گندی بری چلاکی اور قوتوں چھوڑ دو میری زندگی کو. دل، دماغ، روح، جان کو چھوڑ دو. جتنے وقت اس وقت لوگ تیری حضوری میں ہیں، تیری آواز کو سن رہے ہیں میرے باپ، یسوع کے نام میں ان کی زندگی کے اندر صرف اور صرف تیرا بیٹا یسوع نام جلال پائے. ہر طرح کا ڈر اور خوف ان کی زندگیوں سے جائے. ہراساں، پریشان کرنے کو گندی بری تاثیریں باندھ دیتے ہیں یسوع کے نام میں. جیسی مرضی لانتے ہیں جائیں یسوع کے نام میں. اور خداوند تیرے لوگ برکت پر برکت آئے. ان میں سے کوئی غم زدہ ہے، دکھ میں ہے، بیماری میں ہے، پریشانی میں ہے، تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے بیٹے یسوع کا لہو چھڑکتا ہوں اور حکم کرتا ہوں کہ چھوڑ دو یسوع مسیح ناصری کے نام میں. خداوند یہوہ پاک خدا، تو اپنے لوگوں کو چھونا اور اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت دینا. سارا جلال، عزت، بزرگی تیرے نام کو دیتے ہیں. خداوند تو ان کے بیج کو لے پھلدار کر اور اپنی حضوری میں انہیں بڑھنے کا بڑا فضل بخشے. یہ سب کچھ تیرے بیٹے یسوع نام میں مانگ تر پا لیتے ہیں، جس نے ہمیں سکھایا اے ہمارے باپ تو جو آسمان پہ ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پہ بھی. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے. جس طرح ہم نے اپنے قصورداروں کے قصور معاف کیے تو بھی ہمارے قصور معاف کر. ہمیں زمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے. آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت کا شراکت حاضر جماعت کے ساتھ، بنی اسرائیل قوم کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین آمین. گاڈ بلیس یو جی. خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. تھینک یو. گاڈ بلیس یو.